اب آپ بس والے سے پوچھ رہے ہیں, جو بھی بس اسٹینڈ گئے, آپ اس سے پوچھ رہے ہیں کہ میں نے جانا ہے, میں نے کیا کرنا ہے, جانا ہے, تو اس کے لیے مجھے کون سی بس میں بیٹھنا پڑے گا؟ کہے گا کیا مطلب, کہاں جانا ہے آپ نے؟ کہنے بس میں مطلق جانا ہے, میں نے کیا کرنا ہے, جانا ہے, میں نے سفر کرنا ہے. پوچھے گا نا بھائی کہاں سفر کرنا ہے؟ حیدرآباد جانا ہے, اس کے لیے یہ ڈائریکشن ہے, اور اگر ٹھٹھا جانا ہے تو اس کے لیے بالکل اپوزٹ سمت میں جانا پڑے گا, کوئٹہ جانا ہے تو اس کے لیے یہ والی سمت ہے. آپ کہیں مجھے تو بس کیا کرنا ہے, بس کا سفر کرنا ہے. میں نے سنا ہے بس کا سفر بہت اچھا ہو گیا ہے, اب ایئر کنڈیشن بسیں آ گئی ہیں, اس میں فلمیں بھی لگی ہوتی ہیں, تو گھر میں تو وی سی آر دیکھنا ابا دیتے نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا, فلم تو میں نے سنا بس جانا ہے. تو کتنی بڑی حماقت اور بیوقوفی کی بات ہوگی نا. ایک بات تو یہ, آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ میرا ہدف کیا ہے. ممکن ہے آپ کے ذہن میں اس کا جواب ہو کہ بھئی میرا ہدف تو ہے میں نے کڈنی کا اسپیشلسٹ بننا ہے, آپ کہہ سکتے ہیں میرے سامنے یہ ہدف ہے. کوئی آپ میں سے کہہ رہا ہو بھائی میں نے آئی اسپیشلسٹ بننا ہے, کوئی کہہ رہا ہوگا کہ میں نے شوگر کا اسپیشلسٹ بننا ہے. یہ ہدف نہیں ہے اصل. اس کو اگر ہدف بنائیں گے تو اس میں کیا نقصان ہے وہ میں ابھی آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا. اس منزل کے بڑے نقصانات ہیں. یہ منزل نہیں ہونی چاہیے آپ کی, یہ منزل تک پہنچنے کا ذریعہ ہے, یہ منزل بولو بھائی نہیں ہے. یہ منزل تک پہنچنے کے ذرائع کو کبھی بھی منزل نہیں بنایا جاتا. آپ نے حیدرآباد جانا ہے اور اس کا ذریعہ کیا ہے کہ ایک مخصوص بس ہے وہ جائے گی, آپ نے اس بس ہی کو منزل بنا لیا. کتنی بڑی بیوقوفی کی بات ہے. آپ نے ملتان جانا ہے, جہاز اس کا ذریعہ ہے, کراچی سے آپ جہاز میں بیٹھے اور اب ملتان آپ کا مقصد نہیں ہے بلکہ جہاز آپ کا مقصد بن گیا ہے. تو جب جہاز لینڈ کرے گا, آپ کو جہاز سے اتاریں گے, آپ جہاز چھوڑو گے؟ آپ بولو گے اسی جہاز کے لیے تو میں آیا تھا یہاں پہ, آپ کھڑکی سے چپک جاؤ گے, پولیس بلوانی پڑے گی آپ کو وہاں سے بھگانے کے لیے. جو ذریعہ مقصد تھا آج مسلمان نے غیر مسلموں کی اتباع میں, کیونکہ ان کے پاس اللہ اس کے رسول کا راستہ نہیں ہے, انہوں نے ذرائع کو مقصد بنا لیا ہے, اس لیے وہ خودکشیاں کرتے اتنی ترقی کے باوجود, وہ جہاز چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. آپ نے مقصد کو ذریعہ بنانا ہے, جو اصل مقصد ہے اس کو مقصد بنانا ہے, ذریعے کو مقصد نہیں بنانا. اس پر میں ابھی چھوٹی سی بات اور کروں گا, پہلے میں ایک اور مثال سے بات سمجھاؤں. دوسری مثال یہ ہے کہ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ سفر کر رہے ہیں, سوراب بورڈ پہ آپ کھڑے ہوئے ہیں, آپ سفر کرنا چاہتے ہیں, کوئی آپ سے پوچھے کہ بھئی آپ جہاں بھی جانا چاہتے ہیں تو آپ کو آدھے گھنٹے کے بعد کہاں ہونا ہے, آپ آدھے گھنٹے کے بعد کس اسٹاپ پہ آپ کو, جیسے میں کل پنڈی سے ڈائیو میں بیٹھا تو ایبٹ آباد آ رہا ہوں نا, تو مجھے یہ مولانا عمیر صاحب نے بتایا کہ بھئی اتنی دیر کے بعد آپ کہاں ہوں گے, ہری پور ہوں گے. اتنی دیر کے بعد کہاں ہوں گے؟ اگر میں اتنی دیر کے بعد ہری پور نہ پہنچتا تو مجھے ٹینشن ہوتی نا کہ یار جو اصل منزل تھی ایبٹ آباد اس میں کیا ہو رہا ہوں, میں لیٹ ہو رہا ہوں. اتنی دیر کے بعد مجھے کہاں ہونا تھا, ہری پور ہونا تھا, کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ جانا مجھے کہاں ہے, ایبٹ آباد. اگر مجھے یہی نہ پتا ہو کہ میں نے جانا کہاں ہے, تو پھر میں ان سے پوچھ رہا ہوں اور یہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ مفتی صاحب 1 گھنٹے کے بعد آپ کو کہاں ہونا ہے, تو میں بتا سکتا ہوں کہاں ہونا ہے. بھائی مجھے نہیں پتا کہ مجھے پشاور ہونا ہے 1 گھنٹے کے بعد, مجھے ملتان پہنچنا ہے, مجھے کہاں پہنچنا ہے. تو اصل منزل جب آپ متعین کرتے ہو تو پھر آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اس منزل تک پہنچنے میں 3 گھنٹے لگیں گے اصل ہدف تک پہنچنے میں, لہذا 1 گھنٹے کے بعد مجھے اس ہدف تک بہرحال پہنچ جانا چاہیے. یہ میری منزل ہے, یہ اسٹیشن ہے, یہ اڈا ہے, یہاں 1 گھنٹے کے بعد مجھے ہونا ہے. اس کا آپ کا تعین جب ہوگا جب آپ کو یہ پتا ہو کہ 3 گھنٹے کے بعد میں نے کہاں پہنچنا ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ. تو سفر میں ڈائریکشن کیا ہونی چاہیے, آپ کی جانا کس سمت میں ہے, یہ جب تک آپ کو معلوم نہیں ہوگا, جب تک آپ کے سامنے کوئی منزل اور مقصد نہ ہو, اس کو متعین کر کے آپ طے کرو گے کہ 1 گھنٹے کے بعد میں نے کہاں ہونا ہے, 2 گھنٹے کے بعد مجھے کہاں ہونا ہے, 10 سال کے بعد میں نے کہاں ہونا ہے, 20 سال کے بعد میں نے کہاں ہونا ہے. ہمارے ہاں جو اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں ان سے کوئی پوچھے کہ 5 سال کے بعد آپ کو کہاں ہونا ہے, کہیں تو اللہ نے لکھا ہوا ہے جہاں ہونا ہوگا وہاں ہو جائیں گے, یہ تو پہلے سے تقدیر میں لکھا ہوا ہے. بھائی ہو جائیں گے یار, ابھی تو ہمیں یہ پڑھنے دو. بھائی آپ کیا چاہتے ہو 4 سال کے بعد آپ کو کہاں, آپ اپنے آپ کو کہاں دیکھنا چاہتے ہو؟ بھائی یہ تعلیم آپ حاصل کرو, یہ بھی ایک ٹریک ہے نا, ایک سفر ہے نا جس پہ آپ چل رہے ہو. تو آپ کیا چاہتے ہیں 4 سال کے بعد آپ کہاں ہو؟ کہ 4 سال کے بعد میں نانی کے گھر میں ہوں گا, والد صاحب نے مکان بیچ دیا ہوگا تو میں کہاں رہ رہا ہوں گا, نانی کے گھر میں ہوں گا 4 سال کے بعد. پتہ ہی نہیں ہوتا 4 سال کے بعد کہاں ہونا ہے, 10 سال کے بعد کہاں ہونا ہے. گورے کو کم از کم دنیاوی لحاظ سے یہ پتا ہوتا ہے کہ 10 سال کے بعد ہم, بولو بھائی, کہاں کھڑے ہوں گے.
50-50 साल के वो प्लानिंग करते हैं, मुल्क की भी प्लानिंग करते हैं, कौमों की भी प्लानिंग करते हैं, और उनमें से हर फर्द अपनी भी प्लानिंग करता है। हमारे यहां प्लानिंग का कोई दस्तूर है ही नहीं, उसे पता ही नहीं होता कि मैंने कल क्या बनना है। भाई अगर आप आज तय करोगे कि कल मैंने प्रोफेसर बनना है, तो आज आपकी सिमत उसी हिसाब से तब्दील हो जाएगी। आज आप फैसला करोगे मैंने आई स्पेशलिस्ट बनना है, तो आज से ही आपकी सिमत उसी हिसाब से आपकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। कुछ भी बनना हो आपने, तो पहली गलती यह करते हैं कि एक अंधेरी कोठरी में चले जा रहे हैं और जहां कदम कुछ पता नहीं है कि अगला कदम हमने कहां रखना है। दूसरी जो इससे भी बड़ी गलती है कि देखो आप जो भी विजन बनाते हो वो विजन ही आपका मकसद होता है ना, तो उस विजन की दो किस्में हैं। एक अल्टीमेट विजन होता है, जो ऐसा विजन है जो गैर मुस्लिम के पास, बोलो भाई, नहीं है। जल्दी से बात समेट के मैं खत्म करता हूं। देखो आपने हदफ बनाया कि मैंने इस केटू की पहाड़ी पे चढ़ना है, आपने हदफ बना लिया, मैंने क्या करना है उस हिसाब से अब आप तैयारी शुरू करोगे। आपको पता चल गया एक आदमी का हदफ ही नहीं है कि क्या करना है, वो तो उसको नहीं पता कितना पानी मैंने साथ लेना है, कितना ज्यादा राह लेना है, उसे पता ही नहीं है। आपने एक हदफ बनाया कि ये केटू पहाड़ी पर मैंने क्या करना है, इसको उबूर करना है। अब आपके सामने एक मंजिल आ गई, अब आपने क्या किया भाई, कैलकुलेट किया इतना टाइम लगना चाहिए, ऐसा ना हो कि 10 साल लग जाए इसी काम में, मुझे इतनी मेरी उम्र नहीं है, इतनी मेरी जिंदगी नहीं है, लिहाजा मुझे इतने टाइम के अंदर अंदर इसको इस हदफ तक पहुंचना है, और इस टाइम में इस हदफ को अचीव करने के लिए मुझे इतना पानी चाहिए, मेरी सेहत ऐसी होनी चाहिए, इतनी रनिंग रोजाना मैंने करनी है ताकि स्टेमिना पैदा हो। उस हिसाब से आपने तैयारी करना शुरू कर दी, टेम्परेचर कितना होगा सारी मालूमात लेके पूरी आप तैयारी करके आप उस विजन तक पहुंचोगे। आधे लोग पहुंच जाएंगे और आधे नाकाम हो जाएंगे। ऐसा ही होता है ना, हर आदमी को उसका मकसद थोड़ी हासिल होता है। जो नाकाम हो गए उनकी जिंदगी तबाह हो गई कि नहीं हो गई, बोलो भाई। उनकी जिंदगी का मकसद क्या था, माउंट एवरेस्ट की पहाड़ी को उबूर करना। सारे दुनिया के मकासद में कामयाब होते हैं। अम लिल इंसानी मा तमन्ना, अल्लाह फरमाते हैं इंसान को वो कुछ नहीं मिलेगा जिसकी वो तमन्ना करेगा। हर आदमी नहीं पहुंच पाता। हमारे एक दोस्त थे, एक ही बेटा था उनका, इकलौता, ना बेटी ना और कोई औलाद। उनका इरादा था अपने बच्चे को मैं पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, तालीम मुकम्मल कराई, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिली, बहुत अच्छी पोस्ट पर। पहली सैलरी का जो दिन था उसी दिन बच्चे की डेथ हो गई करंट लगने से। उन्होंने जिस चीज को विजन बनाया वो सारे ख्वाब उनके चिकनाचूर हो गए कि नहीं हो गए। तो फिर जाहिर है खुदकुशियां होंगी, डिप्रेशन के, बोलो भाई, मरीज बनेंगे, गोलियां भी खाएंगे, रातों की नींदें भी उड़ेंगी, फिर रूहानी इलाज वालों के पास भी जाएंगे, जिन चुड़ैल भूत के ड्रामों में भी पड़ेंगे, और सारे ड्रामे होंगे। फिर ये तो कुछ लोग तो वो होंगे जो इस हदफ तक पहुंच नहीं पाएंगे, वो तो वैसे ही खुदकुशी करेंगे। जो पहुंच पाएंगे वो भी खुदकुशी करेंगे। क्यों? इसलिए कि जब वो वहां पहुंचेंगे उसके बाद उनके पास करने धरने का कोई काम रहेगा नहीं। भाई अब उबूर कर लिया, इनाम भी मिल गए, इज्जत भी मिल गई, अब क्या है? अब तो कुछ भी नहीं है ना, अब अंधेरा है। भाई अब क्या करें? सब कुछ हासिल हो गया, तो अब क्या करें? अब आगे क्या है? मौत है जो सारे ख्वाबों को खाक में मिला देती है। तरक्की करते करते चांद पे जो साइंसदान पहुंचा है ना, वो भी बिलाखिर कब्र की मिट्टी में है। वो चांद पे जो नील आर्मस्ट्रांग पहुंचा था वो भी आजकल कहां है? कब्र में, मिट्टी, कीड़े खा गए उसकी लाश को, खत्म। लोग कहते हैं उसका नाम जिंदा है। नाम जिंदा होने से उसको क्या फायदा हुआ? मरने के बाद आपका नाम मर जाए या जिंदा हो, आपकी कब्र पे 21 तोपों की सलामी दी जाए या नहीं दी जाए, मुर्दे की सेहत पे इस पे कोई असर। अंदर का जो सीजन है ना, जो माहौल है, वो बिल्कुल बाहर से अलग। मैं एक जगह, मुझे किराए पे एक घर चाहिए था, तो मैं गया, तो मुझे बहुत कराची का पोश इलाका था, वहां मैं चाह रहा था घर मिल जाए। तो मुझे लोगों ने बताया, वो स्टेट एजेंट ने, भाई यहाँ तो कब्रिस्तान बहुत वीआईपी है, आम बंदा तो यहाँ कब्रिस्तान में दफन नहीं हो सकता। मैंने कहा जितना वीआईपी कब्रिस्तान हो, अंदर जाने के बाद सब मोची की कब्र में और किसी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की कब्र में अंदर से कोई फर्क नहीं होता। बादशाह की कब्र में, किसी भंगी की कब्र में अंदर से कोई फर्क ऊपर से होगा। मुल्क के सदर वजीर आजम की कब्र में और एक आम चपड़ासी की कब्र में अंदर से कोई फर्क, बोलो भाई, नहीं होगा। यही वो चीज है जो गैर मुस्लिमों को अंदर से खाती है, डिप्रेशन का मरीज बनाती है। यही वजह है कि जिस मुल्क में सबसे ज्यादा तरक्की, खुदकुशी का रेशो भी उन्हीं मुल्कों में सबसे ज्यादा। अब मैं बात को, बहुत लंबी हो गई बात, कोशिश कर रहा हूं जल्दी से समेटूं। देखो, हमारा असल विजन ये नहीं है डॉक्टर बनना,
اصل ویژن کیا ہے؟ اللہ کی رضا، جس کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا. ڈاکٹر بننا اس کا ایک ذریعہ ہونا چاہیے. چائلڈ اسپیشلسٹ بننا، گردوں کا اسپیشلسٹ بننا، آئی اسپیشلسٹ بننا، یہ اس کا ایک کیا ہے؟ ذریعہ ہے. اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ. یہی وجہ ہے کہ اصل مقصد پہ انسان ذرائع کو قربان کر دیتا ہے، ذرائع پر مقاصد کو قربان نہیں کرتا. ہمارے ہاں میڈیکل کالجز میں جو لڑکے پڑھ رہے ہیں، لڑکیاں پڑھ رہی ہیں، انہوں نے اصل ہدف ہی ڈاکٹر بننے کو بنا لیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں عزت بھی ہے اور پیسہ بھی ہے. تو جب عزت یا پیسہ نہ ملے تو کیا ہوتے ہیں؟ پھر پریشان ہوتے ہیں، اور پھر عزت کے حصول کے اور پیسے کے حصول کے حرام اور ناجائز طریقے استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، جو کہ ہمارے ڈاکٹروں میں میجورٹی یہ کام کر رہی ہے. جس کی میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں کہ ڈاکٹر جو نسخہ لکھ کے دیتا ہے، اکثر وہ دوا اس کے قریب والے میڈیکل اسٹور سے ملے گی، باقی پوری دنیا میں کہیں بھی وہ دوا پوری دنیا میں نہیں ہوگی، وہیں سے کھانچا کھولا ہوا ہوگا. یہ حرام ہے یا نہیں ہے؟ پیشنٹ آپ کے پاس اس لیے تھوڑی ہے کہ آپ اپنی دکانیں چلاؤ. بسا اوقات وہی فارمولے کی ایک دوسری کمپنی کی دوا سستی ہوتی ہے، ڈاکٹر دوا کیسی لکھ کر دے رہا ہوتا ہے؟ بولو بھائی، مہنگی لکھ کے دے رہا ہوتا ہے. کیونکہ جس کمپنی کی دوا ڈاکٹر لکھ کر دے گا، کمپنی اس کو سوئٹزرلینڈ کا ویزا دے گی. کبھی تبھی ڈاکٹر جب نسخہ لکھ کے دیتے نیچے اپنا نام بھی لکھ کے دیتے. میں ایک جگہ ٹیسٹ کروانے گیا تو مجھ سے وہ پوچھ رہے ہیں، میں نے ایک ڈاکٹر سے کہا گیا یار یہ ٹیسٹ کروانا ہے، یہ لکھ کے دیتے. ویسے ہی کوئی ایسا ٹیسٹ نہیں تھا. میں نے کہا یہ ٹیسٹ کروانا ہے، لکھ کے دے دیں. انہوں نے ایسے لکھ کے دیا، نام وام نہیں لکھا، سادہ پرچی پہ لکھ دیا مجھے. میں جب گیا لیبارٹری تو لیبارٹری کا ڈاکٹر کا نام بتائیں. میں نے کہا آپ کو آم کھانے سے مطلب ہے، پیڑ گننے سے مطلب ہے؟ بھائی یہ ٹیسٹ ہے، بلکہ یہ پرچی پھاڑ کے پھینکو، میں آپ کو منہ سے کہہ رہا ہوں لپڈ پروفائل کا ٹیسٹ کروانا ہے، کولیسٹرول لیول ٹیسٹ کروانا ہے. منہ سے کہہ رہا ہوں میں آپ کو، پیسے دے رہا ہوں آپ کرائیں. نہیں جی ڈاکٹر کا نام بتاؤ. کیوں؟ ریکارڈ میں کیا ہو رہا ہے؟ جمع ہو رہا ہے کہ یہ ڈاکٹر ہمارے پاس زیادہ مرغے بھیج رہا ہے، زیادہ بکرے ہمارے پاس ذبح ہونے کے لیے بھیج رہا ہے. اس ڈاکٹر کو کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا. کیا ملے گا اس ڈاکٹر کو؟ دنیا میں بہت زیادہ کمپنی کی طرف سے. اس چکر میں ڈاکٹر کیا کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے کمپنی اگر کسی ڈاکٹر کو فائدہ دیتی ہے حرام نہیں ہے، لیکن ڈاکٹر کے لیے حرام کیوں ہے کہ جب قریب میں ایک لیبارٹری تھی جو معیاری ہے اور سستی ہے، آپ اسے چھوڑ کر پیشنٹ کو دوسرے محلے میں کیوں بھیج رہے ہو؟ یہ حرام ہے بالکل. یہ پیشنٹ کے ساتھ کیا ہے؟ ناانصافی ہے. یہ ناانصافی پر ڈاکٹر کیوں مجبور ہوا؟ اس لیے کہ اس کا اصل ویژن اللہ کی رضا نہیں ہے، بلکہ اس کا اصل ویژن کیا ہے؟ ڈاکٹر بنائے، ڈاکٹر پیسہ، عزت، شہرت، یہ چیزیں اس کا اصل ویژن ہے. یہ ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں. میں جب بھی اس موضوع پر بیان کرتا ہوں اپنے ایک ڈاکٹر کی لازمی مثال دیتا ہوں. اللہ کرے اگر وہ زندہ ہے تو اللہ ان کی عمر میں برکت دے، انتقال ہو گیا تو اللہ ان کی مغفرت کرے. آرمی کے کیپٹن تھے، سرجن تھے وہ. میں جب بچہ تھا تو مجھے بخار بہت آیا کرتا تھا. میری والدہ مجھے اس جو سرجن تھے ان کے پاس لے جاتی تھی. وہ کیا کرتے تھے 15-15 20 دن بخار کو وہ طول پکڑتا تھا اور وہ اینٹی بایوٹک نہیں دیتے تھے. والدہ بعض دفعہ پریشان ہو جاتی کہ ڈاکٹر صاحب بچے کو ٹھیک کرے. وہ کہتے تھے کہ اگر اس کو ابھی میں نے جلدی ٹھیک کر دیا تو یہ جب بالغ ہوگا، بڑا ہوگا، تو پھر یہ بخار کے خلاف اس میں ریزسٹنٹ پاور کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی. ابھی ہونے دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، خود سے ٹھیک ہونے دو، بعد میں نہیں ہوگا. لیکن اس دیانت داری کی وجہ سے ڈاکٹر کے پاس پیشنٹ کا رش جو تھا وہ کیا تھا؟ کیونکہ اتنے سمجھدار مریض آج کل مارکیٹ سے غائب ہیں. ڈاکٹر ان کی فائدے کی بات کرے اور ان کو سمجھ بھی آ جائے. وہ کہتے ہیں یار ٹیکا لگاؤ. جیسے ایک بھکاری گیا نا کسی کے پاس گیا، کہہ رہے یار اللہ کے نام پہ کچھ دے دو. تو وہ آدمی گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا یار اتنے ہٹے کٹے ہو کے بھیک مانگتے ہو، شرم نہیں آتی؟ تو کہتے میں نے پیسے مانگے، مشورہ نہیں مانگا آپ سے. میں نے آپ سے کیا مانگا؟ پیسے مانگے، مشورہ نہیں مانگا. اس دیانتدار ڈاکٹر کی وجہ سے میری صحت کو کیا فائدہ ہوا کہ بلوغت کے بعد مجھے میرا خیال ہے 25-30 سال تک الحمدللہ بخار، 20 سال تک مجھے بخار نہیں ہوا. سخت سے سخت سردی میں ٹھنڈے پانی سے نہایا ہوں. ایسے علاقوں میں گیا جہاں جو بھی گیا تو بخار ہو گیا اس کو، یعنی جیسے علاقہ چینج ہوتا ہے بچا رہا. پھر ایک دفعہ ہوا تو پھر وہ بڑا خاندانی، وہ اپنی حماقت سے ہی ہوا. تو یہ کیا ہے؟ آج کل ڈاکٹر بچوں کو بھاری بھرکم اینٹی بایوٹک کھلا کھلا کے ان کی ریزسٹنٹ پاور کیا کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ چاہتے ہیں ہماری دکان چلتی رہے، پبلک کا رش لگا رہے. کچھ تو ایسے بیٹھے ہوتے ہیں ٹیکے لے کے، انجیکشن. آپ کو پتا ہے، آپ زیادہ جانتے ہیں کہ انجیکٹ کرنا بھی کوئی نیچرل طریقہ نہیں ہے. سخت مجبوری کے بغیر یہ انجیکشن کا استعمال نہیں ہونا چاہیے. ایسے ڈاکٹر کو جانتے ہو بیٹھے ہوئے، بات بعد میں سنیں گے ٹیکا
پہلے ٹھوس دو, ہاں جی اب بتائیے کیا مسئلہ ہے آپ. ٹھیک ہے, وہ ایک چھوٹا سا چٹکلا, ایک ڈاکٹر صاحب کیا تھے, وہ جو بھی پیشنٹ آتا تھا نا تو وہ ان کا جو کمپاؤنڈر ہوتا ہے, کیا کہتے ہیں اس کو, وہ جا کے اس کے منہ میں تھرمومیٹر لگا دیتا تھا. جیسے کوئی پیشنٹ آیا بینچ پہ بیٹھا تو سب کے تھرمومیٹر لگا ہوا ہے, سب تسلی کرتے تھے بھائی شاید بخار, احتیاطاً پہلے بخار چیک کرتے ہیں اور بعد میں دیکھتے ہوں گے نا شاید ٹیمپریچر تو نہیں ہے, تو سب کے لگا ہوا ہے. اب ایک صاحب گئے, ان کے بھی لگا ہوا, تو کافی دیر بعد ان کا نمبر آیا, اس وقت تک وہ تھرمومیٹر ہی لگا ہوا ہے. تو جب تھرمومیٹر ڈاکٹر نے نکالا تو انہوں نے پوچھا ڈاکٹر صاحب یہ ہر آدمی کو تھوڑی بخار ہوتا ہے یار, آپ ہر ایک کٹ بخار چیک کر رہے ہو اور اتنی دیر تک چیک کر رہے ہو. انہوں نے کہا اصل میں باتیں بہت کرتے ہیں, سب کے منہ میں تھرمومیٹر لگا دیں, چپ کر کے بیٹھے رہے آرام سے, تاکہ کیا کریں, چپ کر کے آرام سے بیٹھے رہے. خیر یہ تو ایک آپ کو فریش کرنے کے لیے چٹکلا تھا, تو بات میں ختم کرتا ہوں. دیکھو یہ ساری چیزیں ہیں, تعلیم کی اپنی اہمیت, لیکن آپ کا اصل ہدف کیا ہونا چاہیے, اللہ کی رضا. اللہ کی رضا ہوگی, نیت صحیح ہوگی تو پھر اس علم کا دنیا میں فائدہ تو ہوگا, آخرت میں بھی انشاءاللہ. یہ جو ہے نا ایک انسان کے جان بچانا ایسے جیسے 100 کی, یہ جب ہے جب اللہ کی رضا ہو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے, اللہ کی رضا سامنے ہو پھر آپ علاج بھی کریں گے. پیسے بھی کمائیں, پیسے کمانا شریعت میں منع نہیں ہے, پیسے اور ثواب دونوں چیزیں جمع ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے نا, بعض لوگ کہتے ہیں ہم تو پیسے لے رہے ہیں تو ثواب بھی ملے گا انشاءاللہ, پیسے بھی ملیں گے, حلال پیسے بھی تو عبادت ہے. پہلے نوٹ پہ لکھا ہوتا تھا, پتہ نہیں لکھا ہے کہ نہیں, حصول رزق حلال این عبادت ہے, تو وہ بھی کمائیں آپ, لیکن دیانتداری کے ساتھ اس شعبے کو سر انجام دیں, اور نیت کیا ہونی چاہیے, اللہ کی رضا. لہذا کہیں پیسے کی اور عزت کی قربانی دینی پڑے مقصد کے حصول کے لیے تو وہ قربانی آپ دے لیں, اور ذرائع مقاصد کو ذرائع پر قربان نہ کریں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے, آپ حضرات کو بھی. الحمدللہ رب العالمین. سوالات ہیں کچھ؟ تو بہت سارے ہیں, جلدی جلدی نمٹا دیتے ہیں بھائی. ایک شخص کے گھر کی تعمیر کے لیے 19 لاکھ کا قرضہ بینک سے لیا, یہ جانتے ہوئے کہ اس پر سود دینا ہوگا, مگر دین کے علم کی کمی کی وجہ سے جو سود پہ قرضہ لیا جائے نا, یہ قرضہ لینا تو حرام ہے, مگر اس سے جو گھر بنایا جائے گا وہ حرام نہیں ہوگا, کیونکہ وہ سود پہ نہیں بنا, سود تو آپ بینک کو دے رہے ہیں. اس کو یہ نہیں کہیں گے سود کی رقم سے گھر بنایا ہے, سمجھ رہے ہیں, رقم تو وہ حلال ہی ہے جو بینک سے لی ہے. بینک کو کیا دیا جا رہا ہے, سود دیا جا رہا ہے, تو سودی لین دین کا گناہ تو ہوگا, گھر حرام نہیں کہلائے گا, لیکن یہ قرضہ لینا بہرحال حرام ہے, ناجائز ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سودی لین دین کرنے والے پر, قرضہ لینے والے پر, سود دینے والے پر, سود پر گواہ بننے والے سب پر لعنت فرمائی ہے. اس گھر کو فروخت کر کے کیا ساری رقم حرام ہے؟ نہیں, حرام نہیں, میں نے بتایا. ایسے گھر میں رہنا کیسے جائز ہے, ایسے گھر کو کرایہ پر دیا جائے, کرایہ حلال ہوگا, اور اس میں یہ سب میں نے بتا دیا. کہ توبہ کی شکل یہی ہے کہ جلدی سے اب وہ معاملہ ہو گیا ہے تو جلدی سے بینک کا قرضہ نمٹائیں, اور آئندہ کے لیے ایسا عمل نہ کریں. ایک شخص جو روڈ وغیرہ کی تعمیر پر ہو, گورنمنٹ سے زیادہ پیسے لے کر خراب اشیاء کا استعمال کر کے تعلیم اور باقی پیسے اپنی جیب میں ڈال لیتا ہے, حرام ہے بھائی یہ باقی پیسے. اس کی وراثت کیا ہے, وراثت میں بھی یہ رقم جائے گی تو ورثہ کے لیے بھی حلال نہیں ہوگی, صدقہ کرنا پڑے گا. ایک دیندار شخص نے اپنی بیٹی کے رشتے کی بات ایسے شخص کے بیٹے سے کی جو سود خور ہے. بیٹا بھی جائز نہیں ہے سود خور سے نکاح کرنا, کیونکہ ساری زندگی پھر حرام سے بچنا مشکل ہو جائے گا اس کے لیے. رشتہ اس شخص کو اس صورتحال کا علم ہو جائے تو کیا رشتہ کرنا جائز ہے؟ نہیں, جائز نہیں, اس کو منع کر دیں. خبر نہ ہو تو کیا ہے, جب خبر ہو جائے تو پھر منع کر دیں. نکاح کے بعد علم ہو تو کیا ہے, ہاں یہ مسئلہ ہے کہ نکاح کے بعد علم ہو تو پتہ چلا بیوی کو کہ شوہر کی آمدن ناجائز ہے, تو نکاح کے بعد اگر علم ہو تو پھر مجبوری ہے, کیونکہ شوہر پر بیوی کا خاندان نفقہ واجب ہے. شوہر پر لازم ہے کہ وہ حلال سے کھلائے, نہیں کھلا رہا تو شوہر گناہگار ہوگا, سمجھ رہے. ایسی مجبوری میں بیوی گناہگار نہیں ہوگی. بیٹا جس کا ابا سود خور ہو تو وہ کیا کرے؟ اگر بیٹا بالغ ہے, خود کما سکتا ہے, تو ابا اگر سود خور ہے تو پھر بیٹے کے لیے ابا کی آمدن سے کھانا جائز نہیں ہے. بیٹیوں کے لیے جائز ہے, کیونکہ ان کا اور کوئی ذریعہ معاش نہیں ہوتا. کیا کسی بھی عالم کی رائے کو قرآن و حدیث کے دلائل دیے بغیر مانا جا سکتا ہے اگر عالم کی ساخت کا زیادہ علم نہ ہو؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. عالم پر جب تک اعتماد نہ ہو تو اس کی بات پر کو فالو کرنا جائز نہیں ہے. مسلمانوں کو سیکولر ملکوں میں تبلیغ کی پوری اجازت ہے. کیا مسلمان ملکوں میں کسی غیر مسلم اسکالر کو اپنے مذہب کی اس پیمانے پر تبلیغ کی اجازت ہے؟ اگر نہیں تو اسلام رواداری کے خلاف مذہب کیوں نہ سمجھا گیا؟ یہ اچھا سوال ہے کہ غیر مسلم ریاستوں میں اسلام کی تبلیغ کی اجازت ہے, مگر مسلمان ریاستوں میں غیر مسلم ریاستوں کی تبلیغ کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں, اسلام رواداری کا مذہب ہے, مگر اس کی کچھ حدود ہیں. اس کی کیا ہے؟ کچھ حدود ہیں. پہلی بات تو یہ کہ اسلام کا یہ دعویٰ ہے کہ دنیا میں برحق مذہب صرف اور صرف کیا ہے؟ اسلام ہے.
اور اسلام کے پاس اس کے مضبوط دلائل ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا، وہ مقدمات کو مانیں گے تو آگے کی بات سمجھ میں آئے گی. دیگر مذاہب کا یہ دعویٰ صرف سرسری ہے کہ ہم برحق ہیں. اس دعوے کے پیچھے ان کے مضبوط دلائل نہیں، ان کے پاس تعلیمات ہی نہیں ہے. ان تعلیمات کے صحیح یا غلط ہونے کی بات تو اس وقت کی جائے کہ وہ تعلیمات تو ہو، کچھ تعلیمات نہیں ہے. لہذا اسلام میں جب اسلام کو اس بات کا احساس ہے کہ میں ہی برحق مذہب ہوں اور میرے علاوہ ان الدین عند اللہ الاسلام، تو اسلام نے پھر کچھ اصول اور ضابطے بنائے ہیں. اسلام کا یہ دعویٰ ہے کہ انسانیت کا دنیا اور آخرت کی نجات کس پر ہے؟ صرف اور صرف اسلام پر ہے. تو اب اسلام نے قانون سازی ایسی کی ہے جس میں غیر مسلموں کو کچھ رعایت تو دی ہے، مگر اتنی کھلی آزادی نہیں دی ہے کہ وہ اسلام کے مقابلے میں ایک دین لا کے کھڑا کر دیں. اس میں اس انسانیت کا نقصان ہے جس انسانیت کو اسلام میں داخل کرنا چاہتا ہے. مثال کے طور پر اسلام میں اس کی تو اجازت نہیں ہے کہ آپ زبردستی کسی غیر مسلم کو مسلمان کریں، یہ اجازت تو نہیں ہے. یہ اسلام میں رواداری ہے کہ بھئی زبردستی والا کام نہیں چلے گا. اگر اسلام مسلمانوں کو یہ حکم دے دیتا، دیکھیں آپ کسی گھر کے سربراہ ہیں تو آپ کو اجازت ہے نا کہ آپ اپنے گھر کے لیے قوانین بنائیں، اس میں آپ کسی کو چھوٹ دیں گے، کسی کو پابند کریں گے. تو اسلام کا یہ دعویٰ ہے کہ اس کائنات کا خالق صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ ہے. تو اس نے اس زمین کے لیے کچھ قوانین بنائے ہیں اور اس قوانین میں ہر جگہ اس نے اسلام کو بالا رکھا ہے کیونکہ وہ اللہ کا سرکاری مذہب ہے. یہ اس آزادی سے وہ لوگ رہ سکتے ہیں جن کے پاس نیشنلٹی ہے. بولے لا بھائی، اب ہم کہیں یار پاکستان میں رواداری نہیں ہے، جن کے پاس جو نیشنلٹی نہیں ہے ان کو تو پکڑ کے باہر کر دیتے ہیں، اور جن کے پاس نیشنلٹی نہ ہو اور قانون کے مطابق بھی رہ رہے ہوں ان کو بھی وہ کچھ آزادیاں نہیں ہے جو ایک. دیکھو میرے ایک رشتہ دار ہیں امریکہ میں 15 سال سے ہیں، لیگلی رہ رہے ہیں، انلیگل نہیں ہے، مگر ان کو کسی سرکاری ادارے میں جاب کرنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ نیشنلٹی نہیں ہے. حالانکہ امریکہ تو مشہور ہے دنیا میں رواداری کا مذہب ہے. لیکن وہ کہتے ہیں، امریکن سے آپ پوچھیں وہ کہیں گے یار اگر ہم اتنی کھلی چھوٹ دے دیں تو اپنوں میں اور غیروں میں فرق کیا رہے گا؟ پھر جن کے پاس نیشنلٹی ہے وہ کہیں گے یار پھر ہمیں نیشنلٹی لینے کی یہ تکلف کی کیا ضرورت تھی؟ جب کوئی فرق ہی آپ نے اپنے میں اور غیروں میں نہیں چھوڑا تو پھر اپنا اور غیر کی یہ اصطلاح اور یہ ٹرم کی کیا ضرورت ہے؟ تو جیسے امریکہ ایک قانون بنا سکتا ہے اپنوں میں اور غیروں میں کیا کر سکتا ہے؟ وہ فرق کر سکتا ہے. جاپان ایک قانون بنا سکتا ہے اس میں اپنوں میں اور غیروں میں فرق کر سکتا ہے. تو اللہ یہ قانون نہیں بنا سکتا جو اس کائنات کا خالق ہے اور وہ قانون بنا کے اپنے اور غیروں میں تھوڑا سا فرق بولو بھائی رکھ دے؟ تو اللہ نے اپنے اور غیروں میں اتنا فرق نہیں رکھا جتنا حکومت اپنے اور غیروں میں فرق کرتی ہے. اللہ نے جہاں مسلمانوں کو تبلیغ کی چھوٹ دے دی اور غیر مسلموں پر تبلیغ کی پابندی لگا دی، لیکن ساتھ ساتھ غیر مسلموں کو اللہ نے مذہبی آزادی بھی دے دی. پھر کچھ ایسی پابندیاں ہیں جو صرف مسلمانوں پہ لگائی ہیں، غیر مسلموں پہ. زکات صرف کس سے لی جائے گی؟ مسلمان سے. غیر مسلموں سے زکات نہیں لی جاتی. اگر مسلمانوں میں شادی شدہ مرد زنا کر لے رجم کر کے پتھروں سے مار کے اس کو ہلاک کیا جائے گا. غیر مسلم اگر زنا کرتا ہے اس کے لیے رجم کی سزا بولو بھائی نہیں. تو جہاں مسلمانوں پر کچھ اللہ نے سخت پابندیاں لگائی ہیں اس لیے کہ اپنے ہیں، اسی طرح اللہ نے غیر مسلموں کو اسلامی ریاست میں کچھ چھوٹ بھی. مسلمان اگر شراب پیے گا 80 کوڑے لگیں گے، غیر مسلم شراب پیے گا تو کوئی کوڑا بولو بھائی نہیں لگے گا. مسلمان شراب کا کاروبار کرے گا بے نافذی نہیں ہوگی. غیر مسلم اگر شراب کا کاروبار کرتا ہے اس کی انکم کو اسلامی ریاست میں حلال سمجھا جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیا سمجھا جائے گا؟ حلال سمجھا. غیر مسلم اگر شراب کی بوتل لے کے بیٹھا ہوا ہے، آپ نے اس کی بوتل کو توڑ دیا، آپ پر لازم ہے کہ آپ اس کا ضمان ادا کریں. مسلمان کی شراب توڑ دی بہا دی، آپ پر ضمان واجب بولو بھائی نہیں. تو اللہ نے جہاں اپنوں کے لیے کچھ سختیاں رکھی ہیں تو اپنوں کو اللہ تعالیٰ نے کچھ آزادیاں بھی دی ہیں. تو چونکہ اسلام اپنے یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں برحق مذہب ہوں، لہذا غیر مسلم کو اس کی تو اسلام میں اجازت ہے کہ آپ اپنی عبادت کریں. کسی کو بولنے کی اجازت دے دے اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے، کیونکہ غیر مسلم دے سکتا آپ کو کہ وہ ریاست کے خلاف آپ کو بولنے کی پرمیشن دے دے. آپ امریکہ میں جا کے امریکہ لا کے خلاف بیانات شروع کر دیں اور کہ میں ایک نیا لا لے کر آیا ہوں، اتنی مذہبی آزادی امریکہ میں آپ کو بولو نا بھائی نہیں ملے گی. اور اگر مل رہی ہے تو پھر یہ ان کے بیوقوف ہونے کی علامت ہوگی. تو جب اللہ کا ایک لا ہے، اللہ نے کہا کہ یہی قانون برحق ہے، اتنی چھوٹ تو دے دی کہ جو اس پہ چلنا چاہے چلے، نہیں مانتا تو نہ مانے. اتنی چھوٹ بھی کوئی دنیا میں نہیں دیتا. بھائی امریکہ میں آپ کو اتنی آزادی ہے کہ آپ امریکن لا کو مانے تو بھی ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی اور لا کو اپنے طور پہ چلتے رہیں. اجازت ہے اس کی.
اللہ نے اپنے قانون میں اجازت دے دی کہ جو غیر مسلم اسلام لانا چاہتا ہے لے آئے, نہیں لانا چاہتا تو جس قانون کو فالو کر رہا ہے وہ کرتا رہے, اتنی چھوٹ دے دی. لیکن اس کی اجازت نہیں ہوگی کہ آپ امریکہ میں رہتے ہیں, اپنا قانون بھی آپ کا ہو اور اس کی طرف لوگوں کو دعوت دینا بھی شروع کرے. بھائی یہ ہے اصل, یہ نہیں ہوگی. تو اللہ کا بھی ایک نظام ہے, ایک حکومت ہے. اللہ نے کہا کہ جہاں میرا دین نافذ ہوگا, جو بھی اسلامی ریاست ہوگی, وہاں غیر مسلم کو اجازت ہے کہ مندر میں جانا چاہے مندر میں جائے, چرچ میں جانا چاہے چرچ میں جانا چاہے, لیکن وہ پبلک کو اس کی طرف بلانا شروع کر دے اور اس کے دلائل دینا شروع کر دے, اتنی نہیں ہو رہی بھائی. سمجھ رہے ہیں, اتنا فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو پھر اللہ کو چیلنج ہے کہ اللہ تیرا تو پھر کوئی قانون میں کوئی دم نہیں ہے جو کھلی آزادی دی, ایسا نہیں ہو سکتا. یہ بغاوت کے زمرے میں آتا ہے. اگر غیر مسلم اسلام قبول کرے تو شاباش, اگر مسلمان اپنا مذہب چھوڑ دے تو واجب القتل. کیا یہ انصاف ہے؟ اس قانون کو شریعت قرار دینے والے گروہ انسان کے دور جدید کے آزادی پسند معاشروں میں رہنے کا حق کیسے دیا جا سکتا ہے؟ یہ آج کل بعض پروفیسروں کی طرف سے یہ اشکال کیا جا رہا ہے کہ بھئی اگر مسلمان اسلام چھوڑ دے تو واجب القتل نہیں ہے. یہ بھی یاد رکھو, اس کا بھی وہی جواب ہے جو بھی میں نے آپ کو دیا کہ جب یہ اللہ کا دین ہے نا تو اللہ کو قانون سازی کی اجازت ہے یا نہیں ہے؟ اسلام کی جو دلائل ہے نا برحق ہونے کے, وہ اتنے واضح ہیں کہ اللہ نے قانون بنایا ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم جو غیر مسلم گھرانے میں پیدا ہو گیا, وہ کسی حد تک معذور ہے کہ اس کی سمجھ میں اسلام نہیں آیا. وہ کہہ سکتا ہے اللہ میں غیر مسلم گھرانے میں تھا, مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا اسلام کیا ہوتا ہے, میرے تو ماں باپ ایسے, کسی حد تک وہ دنیا میں کیا ہے, معذور ہے. لیکن جو شخص اس مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گیا, اس کو پتا چل گیا ہے کہ مسجد کیا ہوتی ہے اور مندر, بولو بھائی, کیا ہوتا ہے. اس کو پتا چل گیا ہے کہ اسلام کا نظام کتنا خوبصورت ہے, اس کی بیوٹی کو, اس کے حسن و جمال کو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے. اب اگر وہ غیر مسلم مذہب قبول کرتا ہے تو اللہ کی نظر میں وہ قابل معافی نہیں ہے, کیونکہ اس پر حجت تمام ہو چکی ہے. یہ بات اس کی سمجھ میں آئے گی جس کی سمجھ میں اسلام آئے گا, جس کی سمجھ میں اسلام نہیں آئے گا اس کی سمجھ میں یہ دعویٰ نہیں آئے گا. کیونکہ اللہ نے قد تبین الرشد من الغی, اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہدایت اور گمراہی کو دودھ کا دودھ پانی کی طرح بالکل کیا کر دیا ہے, ممتاز. تو اب اگر کوئی شخص اسلام قبول کرنے کے بعد دوبارہ کنورٹ ہوتا ہے تو اسلام میں اس کو بغاوت قرار دیا گیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور یہ مولویوں کے بنائی ہوئی باتیں نہیں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, من بدل دینہ فاقتلوہ, جو دین کو چھوڑ دے فرمایا اس کو قتل کر دو. لیکن یہ ریاست کا کام ہے, یہ بات ذہن میں رکھیں, ایسا نہ ہو کہ خود سے کچھ کرنا شروع کر دے, اس کو قتل کر دو. اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ اس کی ایک اور میں مثال دیتا ہوں. اسلامی ریاست میں جب جہاد ہوتا تھا تو جہاد میں اصول کیا ہے کہ غیر مسلم اگر جزیہ دینے پر آمادہ ہو جائے اور آپ کی ریاست کو تسلیم کر لیں تو ان کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر وہ غیر مسلم ایسے ہے کہ ان کی مدر لینگویج عربی ہے, ان کی مدر لینگویج کیا ہے, عربی ہے, تو ان سے جزیہ نہیں لیا جائے گا. انہیں کہا جائے گا یا تو اسلام قبول کرو ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ ان کی مدر لینگویج عربی ہے, وہ قرآن کو اس کی اصل زبان میں سمجھتے ہیں, لہذا ان پر حجت تام ہو چکی ہے. اب ان کے پاس یہ عذر نہیں ہے کہ ہمیں اسلام سمجھ میں نہیں آ رہا. ایک آدمی نے ماحول دیکھا ہو اسلام کا, مسلم معاشرے کا, اسلام کے ذائقہ اس نے چکھا ہو, اس کے بارے میں یہ فرض نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اس کے سامنے معاملہ کیا ہو گیا تھا, بے غبار ہو گیا تھا. تو ایک حکمت تو اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہ جرم قابل معافی نہیں ہے, کیونکہ تم نے دیکھ لیا. اب آپ اسلام کو دوسرے مذاہب سے کمپیئر کریں نا, تو اسلام کی ٹکر کے مقابلے میں اسلام کے مقابلے میں کوئی مذہب ٹھہر ہی نہیں سکتا ہے. یعنی یہ تو ایسی بات ہے کہ اس کی تو مثالیں دینا بھی ایک یوں سمجھے کہ کہتے ہیں نا کہ سورج کو چراغ دکھانا. نماز کا نظام دیکھ لو اسلام میں, کیا دنیا میں کسی مذہب میں ایسی عبادت ہے؟ رمضان کا نظام دیکھ لو, کیا دنیا میں کسی مذہب میں ایسا مقدس مہینہ آتا ہے؟ اسلام کے دیکھو سب سے زیادہ آؤٹ آف کنٹرول جو لوگ ہوتے ہیں نا, وہ اپنے تہواروں میں ہوتے ہیں. کیا خیال ہے؟ کرسمس کو دیکھ لو, سب سے زیادہ شرابیں کب پی جاتی ہیں؟ کرسمس میں. سب سے زیادہ آزاد کب ہو جاتے ہیں وہ لوگ؟ کرسمس میں. ہندو اپنی دیوالیوں میں جو ان کا مذہبی تہوار ہے, اسلام میں دو مذہبی تہوار ہیں, عید اور بقرعید. سب سے مقدس دن مسلمانوں کے کون سے ہوتے ہیں؟ یہ دو ہوتے ہیں جن میں عبادت ہوتی ہے, ایک عجیب سا نور برس رہا ہوتا ہے. میں ایسے غیر مسلموں کو جانتا ہوں جو صرف عید الفطر اور عید الاضحیٰ مسلمانوں کے ان تہواروں سے متاثر ہو کر مسلمان ہوئے, ابھی عبادتیں نہیں دیکھی انہوں نے. سمجھ رہے؟ مسلمانوں کا جو معیشت کا نظام ہے وہ نہیں دیکھا, صرف کیا دیکھیں, مسلمانوں کے تہوار دیکھیں اور اسلام ان کو سمجھ میں آ گیا.
تو ایک غیر مسلم جس نے مسلمانوں کا تہوار دیکھا ہو، اس کی سمجھ میں اسلام آ گیا، تو جو مسلمان صدیوں سے یا پیدائشی مسلمان گھرانے میں ہو اور اس نے اسلام کی جو خوبیاں ہے وہ اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کیا ہو، وہ اگر یہ کہتا ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا اسلام، مجھے غیر مسلم مذہب سمجھ میں آ رہا ہے، تو اسلام اس کی بات کو تسلیم بولو بھائی نہیں کرتا. اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. دیکھو یورپ امریکہ میں قانون ہے کہ اگر آپ کے پاس وہاں کی نیشنلٹی ہے، میاں بیوی میں علیحدگی ہو جاتی ہے، تو وہ بچہ اس کے پاس رہے گا جو وہاں رہے گا. بچہ کس کے پاس رہے گا؟ جو امریکہ میں رہے گا. کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ پسماندہ ممالک ہے، یہاں بچے کا جانا بچے کے لیے کیا ہے؟ اگر بچہ آ بھی گیا نا زبردستی اٹھا کے لے آئیں گے. وہ بچہ کہے گا ابھی نہیں مجھے رہنا وہاں، اجازت نہیں ہے. ان کا خیال کیا ہے کہ یہ کون سا ممالک ہے؟ یہ پسماندہ ملک ہے، یہاں بچہ خراب ہو جائے گا، غربت نہیں ملے گی، تعلیم نہیں ملے گی. تو جب وہ ایک رائے قائم کر کے اس کو زبردستی مسلط کر سکتے ہیں، تو اسلام ایک رائے قائم کر کے زبردستی مسلط نہیں کر سکتا اس کو کہ بھئی یہ برحق مذہب ہے، اس کو چھوڑنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. داخل ہونا آپ کی مرضی سے، چھوڑنا آپ کی مرضی سے نہیں ہوگا. ایک حکمت. دوسری حکمت یہ ہے کہ اسلام نے اس لیے بھی پابندی لگائی ہے تاکہ لوگ اسلام کو مذاق نہ بنا لیں، تاکہ لوگ اسلام کو مذاق نہ بنا لیں. کیونکہ ایسا بہت ممکن ہے کہ جاسوسی کرنے کی نیت سے کوئی شخص اسلام قبول کرے اور جب مفاد حاصل ہو تو ٹاٹا کر کے چلا جائے. تو اسلام نے کہہ دیا کہ آنے کا تو آپشن ہے، واپسی کا آپشن نہیں ہے. اور میرے ہاتھ میں کچھ غیر مسلم الحمدللہ مسلمان ہوئے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ ایک خاتون کا فون آیا، ایک لڑکی کا، کہ ایک کلیگ ہے میرے آفس میں، عیسائی ہے، مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، عاشق ہو گیا، یہ ہو گیا، فلانا ہو گیا، مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے اور اسلام قبول کر رہا ہے. میں نے کہا وہ تو شادی کے لیے اسلام قبول کر رہا ہے تو دین کو مذاق بنا لے گا. اس نے کہا نہیں وہ کہہ رہا ہے میں پہلے سے ہی مسلمان ہونا چاہتا ہوں، وہ تو شادی تو بہانہ ہے. اب ہمیں نہیں پتا کہ وہ اصل اسلام ہے یا اصل کیا ہے، شادی. تو میں نے اس کو بلا لیا، 2-4 اور دوستوں کو بھی بلایا، میں نے اس لڑکے کو میں نے بلایا، اس خاتون کو بھی بلایا. اس لڑکے سے میں نے کہا دیکھو بھائی، اسلام میں آپ اسلام میں آ رہے ہو نا، تو اسلام میں ایک چیز ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں آنے کا راستہ ہے، واپسی کا آپشن نہیں ہے. حالانکہ میں کچھ بھی نہیں کرتا، اگر وہ واپس بھی چلا جاتا تو میں کیا کرتا؟ میں کوئی پولیس تھوڑی ہوں کہ میں اس کو جا کے ماروں گا. لیکن ایک سیاستاً ہم نے اس کو کیا کیا، بھئی یہ تو حکومت کا کام ہے نا، ہم نے اس کو ڈرا دیا. میں نے کہا سوچ لو، آپ پر ابھی کوئی زبردستی نہیں ہے کہ آپ اسلام قبول کرو. ہمیں نہیں پتا کہ آپ لڑکی کی لالچ میں کر رہے ہو یا دل سے کر رہے ہو، ہم دل کا حال نہیں جانتے، ہم تو ظاہر کو دیکھتے ہیں. لیکن اسلام میں ایک مسئلہ آپ کو بتا دیں کہ آنے کا آپشن ہے، واپسی کا آپشن نہیں ہے. تو وہ تھوڑی دیر اس نے توقف کیا، اس نے کہا میں خدا کی قسم دل سے مسلمان ہو رہا ہوں، میرا واپسی کا کوئی ارادہ نہیں ہے. میں نے کہا دیکھو، اس کو ویسے ہی دھمکی دی اوپر سے، اس کو نہیں بتایا کہ اوپر سے دے رہا ہوں. اس کو میں نے کہا یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا، یہ آپ کو مار دیں گے جان سے. اور میں نے کہا یہ ایسے ہے کہ میں ان کو منع بھی کروں گا تو یہ مانیں گے نہیں. اگر پتہ چل گیا نا آپ دوبارہ غیر مسلم، آپ کو حالانکہ ان کو بتایا تھا کر نہیں دینا، اللہ کے بندو بڑے ڈرا رہے ہیں اس کو. تو میں نے کہا یہ مار دیں گے آپ کو. تو وہ تھوڑی دیر کے لیے توقف کیا، لیکن واقعی دل سے ہونا چاہ رہا تھا. اس نے کہا میں دل سے ہونا چاہ رہا ہوں، میرا واپسی کا کوئی پروگرام. اور میں نے کہا چرچ جاتے ہوئے نظر بھی نہیں آنے چاہیے آپ ہمیں، کیونکہ اوپر سے کہہ دیا مسلمان ہوں پھر جا رہے ہیں چرچ. اسلام کا مطلب ہے چرچ کا دروازہ ویسے ہی گھومنے پھرنے یا تفریح کے لیے تو ایک الگ چیز ہے. فیملی کے ساتھ چرچ عبادت کرنے جا رہے ہو، میں نے کہا اس کا بھی وہی مطلب سمجھا جائے گا. میں نے کہا میں چرچ چلا جاؤں کوئی نہیں سمجھے گا کہ اللہ نہ کرے میں عیسائی ہو گیا ہوں، لیکن آپ اگر چاہو گے نا تو اس کا غلط مطلب سمجھا جائے گا. تو 2-3 کیس میرے پاس ایسے آئے ہیں، میں نے سب کو کیا کیا، ڈرایا. اس میں کیا حکمت ہے؟ اسلام ایک جامع مذہب ہے، وہ اتنا بیکار مذہب نہیں ہے کہ جو جب منہ اٹھائے آئے اور جب منہ اٹھائے چلا جائے. یہ تو مذاق ہو گیا نا. جب آپ کسی ملک کی نیشنلٹی لیتے ہو تو اس نیشنلٹی کو کینسل کرنا بھی ایک آسان کام نہیں ہوتا، آسان کام نہیں ہوتا. اس لیے اسلام نے قانون بنا دیا کہ آنے میں سخت پابندی نہیں ہے، واپسی کا آپشن نہیں. بالکل اس کی مثال ایسے ہے جیسے اسلام میں حکم ہے کہ لڑکی کی شادی زبردستی نہیں ہو سکتی، لیکن جب ہو گئی قبول کر لیا، اب طلاق کا اختیار کس کے پاس ہے؟ مرد کے پاس. اب یہ نہیں کہ بیگم جب بھی کہیں ٹاٹا کر کے میں جا رہی ہوں، میں نے آپ کو طلاق دی. غیر مسلموں میں تو ایسے ہوتا ہے. اسلام میں طلاق کا اختیار کس کے پاس ہے؟ بھائی آئی اپنی مرضی سے ہو، جاؤ گی کس کی مرضی سے؟ اس لیے یہ جو عدالتوں میں آج کل خلا ہو رہے ہیں نا، اس کو پہلے کسی مفتی سے بھی تحقیق کروا لیا کریں، ورنہ عدالتوں نے تو ایسے خلے کی ڈگریاں دینا شروع کر جیسے ان کی اپنی ذاتی بیویاں ہوئی ہیں. ججوں کی اپنی بیویاں نہیں ہے جن کو یہ اتنے آرام سے خلے دے رہے ہیں. آپ کی بیوی کس کی ہے؟ ایک ہی چیز ہماری رہ گئی ہے جو ٹیکس بھی نہیں ہے اس میں، ٹھیک ہے نا. تو وہ ہم جب چاہیں گے تو ہوگی، ورنہ ایسے نہیں ہو جاتا. ہاں کچھ کنڈیشن ایسی ہیں جس میں عدالت کو بھی اختیار ہوتا ہے. کیا ایسے بچے کا حمل ضائع کرنا ضروری اور جائز ہے کہ جو الٹرا ساؤنڈ پر کسی ایسی بیماری کا شکار ہو کے پیدا ہونے کے بعد فوراً مر جائے؟
اگر بچہ بالکل معذور ہے اور یہ خطرہ ہے تو 4 مہینے سے پہلے یعنی بچے میں اگر ڈاکٹر یہ بتائیں ابھی جان نہیں ہے، دل وغیرہ دھڑکنا نہیں شروع ہوا، سانس نہیں لینا، تو پھر بچے کو ضائع کر سکتے ہیں ایسی مجبوری میں۔ جب بچے میں جان پڑ جائے تو پھر اس کو مارنا بالکل حرام ہے، چاہے کچھ بھی ہو، ڈاکٹر کچھ بھی کہتے رہے، سمجھ رہے؟ ایسا ہی ہے جیسے زندہ بچے کے بارے میں ڈاکٹر کہیں کہ یہ بڑا ہو کر جو ہے نا اس کو یہ بیماری ہو جائے گی تو ابھی سے مار دو۔